بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 7 اکتوبر 2024۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ، لجنہ ماہلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ بدر جری اللہ صاحبہ کے قلم سے حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کی سیرت شامل اشاعت ہے۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ 8 ستمبر 1890 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے، جہاں آپ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ سرکاری ملازم تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبشر اولاد کے نہ صرف ماموں تھے بلکہ رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ نے 1894 سے مستقل سکونت قادیان میں اختیار کی، اور آپ رضی اللہ عنہ کا قیام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں دارالمسیح میں رہا۔ چنانچہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ بچپن سے 18 سال کی عمر تک حضرت مسیح موعود کے روز و شب کے حالات مشاہدے میں آئے اور اب تک ذہن میں محفوظ ہیں۔ آپ علیہ السلام کے گرداسپور، بٹالہ، لاہور، سیالکوٹ اور دہلی کے سفروں میں ہم رکاب ہونے کا فخر حاصل رہا۔ آخری بیماری کی ابتدا سے وصال تک حضور علیہ السلام کے پاس رہا۔ حضور علیہ السلام نے متعدد مرتبہ مجھ سے لوگوں کے خطوط کے جوابات لکھوائے۔ حقیقت الوحی کا مسودہ مختلف جگہ سے فرماتے گئے اور میں لکھتا گیا۔ روزانہ سیر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ جاتا اور جانے کے اہتمام، مثلاً قضائے حاجت، وضو کا انصرام اور ہاتھ میں رکھنے کی چھڑی تلاش کر کے دینے سے سینکڑوں دفعہ مشرف ہوا۔ آپ علیہ السلام کی کتابوں میں 20 جگہ میرا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام کے بہت سے نشانوں کا عینی گواہ ہوں اور بہت سے نشانوں کا مورد بھی ہوں۔ جن دنوں حضور علیہ السلام باہر مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں وقت میں بھی شریک ہوتا تھا۔ بچپن میں 20 دفعہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے مغرب و عشاء اندر عورتوں کو جماعت سے پڑھائیں اور میں آپ علیہ السلام کے دائیں طرف کھڑا ہوتا، عورتیں پیچھے کھڑی ہوتیں۔ غالباً میں پیدائشی احمدی ہوں۔ نہایت چھوٹی عمر سے اب تک حضور علیہ السلام کے دعاوی پر ایمان ہے۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کو دل سے سچا خلیفہ تسلیم کیا۔ ان سے بچپن سے نہایت بے تکلفی اور محبت و پیار کا تعلق تھا۔ ان کی وفات پر سچے دل سے صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ثانی سمجھتا ہوں۔ 1910 میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ 1912 میں صدر انجمن احمدیہ قادیان کی ملازمت میں داخل ہوا۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کے نام کی وجہ تسمیہ یہ بنی کہ ایک دفعہ دلی کے مشہور اہل حدیث عالم مولوی نذیر حسین صاحب حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ سے ملنے لدھیانہ آئے تو میر صاحب رضی اللہ عنہ نے حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کو، جو ابھی چھوٹے تھے، ان سے ملایا۔ مولوی نذیر حسین صاحب نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ شعر پڑھا: برائے کردن تنبیہ فساق، دوبارہ آمد اسماعیل و اسحاق۔ یعنی فاسقوں کو تنبیہ کرنے کے لیے اسماعیل اور اسحاق نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کو حدیث سے عشق تھا۔ درس حدیث دیتے تو سما بندھ جاتا، آپ رضی اللہ عنہ پر رکت طاری ہو جاتی، اور اس محبت اور وابستگی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے کہ حاضرین کو 1300 سال قبل کے زمانے میں واپس لے جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے خدا کی بزرگ کتاب قرآن مجید کے بعد حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے عشق ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام میرے لیے بطور غذا کے ہے۔ جس طرح روزانہ اچھی غذا ملنے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بغیر سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے 1-2 ورقے پڑھنے کے میری طبیعت بے چین رہتی ہے۔ جب کبھی میری طبیعت گھبراتی ہے تو بجائے اس کے کہ میں باہر سیر کے لیے کسی باغ کی طرف نکل جاؤں، میں بخاری یا حدیث کی کوئی اور کتاب نکال کر پڑھنے لگتا ہوں، اور مجھے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو پڑھ کر خدا کی قسم وہی تفریح حاصل ہوتی ہے جو ایک غمزدہ گھر میں بند رہنے والے کو کسی خوشبودار پھولوں والے باغ میں سیر کر کے ہو سکتی ہے۔ اور میری تو یہ حالت ہے کہ باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ واقف زندگی تھے۔ جامعہ احمدیہ میں استاد اور لنگر خانے کے نگران کی حیثیت سے آپ کی خدمات بہت نمایاں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ جلسہ سالانہ کے بھی نگران ہوا کرتے تھے۔
ایک بار جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ افتتاحی تقریر کے لیے تشریف لائے تو حضور رضی اللہ عنہ نے محسوس فرمایا کہ جلسہ گاہ حاضرین کی گنجائش سے چھوٹی تعمیر کی گئی ہے۔ حضور نے اس پر اظہار ناپسندیدگی فرمایا تو میر صاحب رضی اللہ عنہ نے راتوں رات خدام اکٹھے کر کے جلسہ گاہ کو وسیع کر دیا۔ اگلے روز جب حضور رضی اللہ عنہ تقریر کے لیے تشریف لائے تو بہت حیران ہوئے اور اظہار خوشنودی بھی فرمایا۔ اس طرح میر صاحب رضی اللہ عنہ نے جہاں اطاعت امام کی شاندار مثال قائم کی وہاں اعلیٰ ہمتی کا سبق بھی دیا۔ 1937 میں آپ رضی اللہ عنہ مدرسہ احمدیہ کے ہیڈ ماسٹر بنائے گئے تو آپ نے ایسا عمدہ انتظام شروع کیا کہ مدرسہ جلد ہی ایک نہایت عمدہ ادارے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ صبح اسمبلی کے چند منٹ بعد گیٹ بند کروا دیتے۔ جو طلبہ دیر سے آتے ان کے لیے صحن میں ایک دائرہ کھنچوا دیا جس میں کچھ دیر انہیں کھڑا رکھتے۔ اس دائرے کا نام دائرۃ الکسالہ یا سست طلبہ کا دائرہ رکھا۔ چنانچہ طلبہ اس دائرے میں کھڑے ہونے سے بچنے کے لیے وقت پر آنا شروع ہو گئے۔ سبق نہ یاد کر کے آنے والوں کے لیے چھٹی کے بعد ایک کلاس بٹھا دی جاتی جسے تنبیہ الغافلین یعنی غافلوں کے لیے وارننگ کا نام دیا۔ غرض مختلف ذرائع سے طلبہ میں بیداری پیدا کر دی۔ لنگر خانے کے نگران ہونے کی حیثیت سے مہمانوں کا بہت خیال رکھتے، حتیٰ کہ بعض اوقات قادیان میں مخالفین احمدیت کے جلسوں کے موقع پر غیر جماعت احباب کو گھومتا دیکھتے تو ان کو اپنے ہمراہ لنگر خانے میں لے آتے اور کھانا کھلاتے۔ حضرت حافظ معین الدین صاحب رضی اللہ عنہ نابینا تھے اور لنگر خانے سے کھانا کھاتے تھے۔ ایک دفعہ انہیں کسی نے دال کا پیالہ دیا جو نہایت پتلی تھی۔ وہ ایک اچھی حصے مزاح رکھنے والے تھے، چنانچہ پیالہ پکڑ کر حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ میر صاحب ایک فتویٰ درکار ہے۔ میر صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے پیالہ دکھا کر پوچھا کہ کیا اس طرح کی دال سے وضو ہو سکتا ہے؟ میر صاحب نے ان سے پیالہ لے لیا کہ میں ذرا غور کر کے بتاتا ہوں۔ پھر وہ پیالہ دیگ میں الٹا کر گوشت کا پیالہ حضرت حافظ صاحب کو پیش کیا اور کہا کہ آپ کے فتوے کا یہ جواب ہے۔ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ نے قادیان میں غریب و یتیم بچوں اور دوسرے محتاجوں اور معذوروں کے لیے 1 مئی 1926 سے دارالشیوخ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی ذاتی کوشش کے ذریعے ان بچوں کے اخراجات وغیرہ مہیا کر کے انہیں تعلیم دلاتے اور اپنے عزیزوں کی طرح ان کی دیکھ بھال کرتے۔ نابینا بچوں کو قرآن مجید حفظ کرانے کا انتظام کرتے تھے۔ یہاں پرورش پانے والے متعدد بچے مدرسہ احمدیہ، جامعہ احمدیہ اور تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں پڑھے۔ حکیم عبداللطیف صاحب شاہد کا بیان ہے کہ میری دارالشیوخ میں 3 سال تک بطور محتمم تقرری کے زمانے میں 20 طالب علم بغرض تعلیم آئے۔ مجھے یاد نہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کسی کے داخلے میں لیت و لال فرمایا ہو۔ داخلے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نہ صرف اس کی ضروریات کا پورا خیال رکھتے بلکہ اس کو بیکار بھی نہ رہنے دیتے۔ جو طلب علم کی خواہش کرتا تو اسے ہائی اسکول یا مدرسہ احمدیہ میں داخل فرما دیتے، اور اگر کوئی درزی وغیرہ کا کام سیکھنا چاہتا تو اسے انچارج درزی خانہ مرزا مہتاب بیگ صاحب کے سپرد کر دیتے۔ منشی محمد یاسین صاحب سابق محرر بیان کرتے ہیں کہ دارالشیوخ میں 175 کے قریب افراد کے کھانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ ایک دفعہ قاضی نور محمد صاحب ہیڈ کلرک نے عرض کیا کہ دارالشیوخ پر 2000 قرض ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ کل عصر کے بعد تانگا لانا اور میرے ہمراہ چلنا۔ دوسرے دن میں تانگا لایا، ہم دونوں سوار ہو گئے۔ راستے میں حضرت نواب عبداللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ ملے اور مصافحہ کیا تو فرمایا ماموں جان آپ کو بخار ہے؟ میر صاحب فرمانے لگے کہ ہاں کچھ بخار تو ہے، مگر دارالشیوخ پر کچھ قرضہ ہو گیا ہے، اس کے لیے چندہ کرنے کو جا رہا ہوں۔ انہوں نے 50 روپے جیب سے نکال کر دیے۔ فرمایا بوہنی ابتدا تو اچھی ہو گئی۔ غرض محلہ دارالرحمت پہنچے۔ مغرب کی نماز کے بعد تحریک کی گئی۔ اہل محلہ نے کافی چندہ دیا اور کچھ غلہ بھی دیا۔ پھر روزانہ کسی نئے محلے میں آ گئے۔ 1 ہفتے کے اندر 2500 روپیہ چندہ جمع ہو گیا، غلہ اس کے علاوہ تھا۔ حافظ عبدالعزیز صاحب مؤذن مسجد اقصی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ایک معزز احمدی حضور رضی اللہ عنہ سے ملاقات کو قادیان تشریف لائے۔ حضرت میر صاحب نے فوراً دکان سے ان کے لیے لسی اور ناشتے کا انتظام کیا اور ان کو ساتھ لے کر دارالشیوخ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ جماعت کے یتیم اور مسکین بچے ہیں۔ یہ میرا باغ ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر لگایا ہے، اس کی آبیاری میں آپ بھی حصہ لیں۔
وہ دوست آپ رضی اللہ عنہ کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ مبلغ 500 کی رقم پیش کر دی۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے 1943 میں فرمایا، میں سمجھتا ہوں جہاں ہماری جماعت مشترکہ طور پر یتاما و مساکین کی خبر گیری میں ناکام رہی ہے، وہاں میر محمد اسحاق صاحب نے اس میں کامیابی حاصل کر لی، اور انہوں نے 100-150 ایسے غربا اور یتاما و مساکین کو جن کے کھانے پینے اور لباس اور رہائش وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا، اپنی نگرانی میں رکھ کر ایسے رنگ میں ان کی تربیت اور تعلیم کا کام کیا جو نہایت قابل تعریف ہے۔ میر صاحب نے جن جن مشکلات میں یہ کام کیا ان کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مشکلات یقیناً ایسی ہیں جو ان کے کام کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اتنے سال کام کر کے جماعت کے اندر ایک بیداری پیدا کر دی ہے۔ یتیم کی خدمت اور ان کا صحیح رنگ میں تعلیم و تربیت اتنا اہم کام ہے کہ کوئی جماعت جو زندہ رہنا چاہتی ہے وہ کسی صورت میں بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ دارالشیوخ میں رہنے والے بچوں سے نہایت شفقت کا سلوک فرماتے اور کوشش کرتے کہ انہیں اپنے ماں باپ کی محرومی کا احساس کم سے کم ہو۔ عید کے موقع پر ان بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کے لیے نئے سکے منگواتے۔ ایک دفعہ ایک بچے نے فیس جمع کروانی تھی اور اس کے پاس رقم نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ مدرسے کے انچارج بھی تھے، بچے باری باری جا کر فیس جمع کرواتے تھے۔ جب وہ بچہ قریب آیا تو میر صاحب رضی اللہ عنہ نے چپکے سے اسے فیس پکڑا دی۔ ایک دفعہ سب پکنک پر گئے جہاں بھنے ہوئے چنوں میں شکر ڈلوا کر سب کو پیش کی۔ ایک نابینا دوست جو راستے میں گندے پانی میں گر گئے تھے وہ علیحدہ کھڑے تھے۔ جب میر صاحب نے انہیں دیکھا تو پلیٹ پکڑ کر ان کے پاس گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے۔ یہ ادائیں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے متا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہی سیکھی تھیں، جنہوں نے اپنے ایک غریب صحابی میاں نظام الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک پیالے میں کھانا کھایا۔ جب وہ نئے آنے والوں کو جگہ دیتے دیتے پہلی صف سے پیچھے ہٹتے ہوئے جوتیوں میں جا بیٹھے تھے۔ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ عظیم الشان مقرر تھے۔ تقریر بہت علمی اور منطقی ہوتی جس سے مخالف مشکل میں گرفتار ہو جاتا۔ ایک مناظرے میں ہندو مقرر نے اپنی تقریر سنسکرت زبان میں شروع کر دی۔ ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ ہم پریشان تھے کہ اس کا کیا جواب دیں گے، لیکن میر صاحب رضی اللہ عنہ اطمینان سے بیٹھے رہے۔ جب آپ کی باری آئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے عربی میں تقریر شروع کر دی۔ مخالفین نے اعتراض کیا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں بھی نہیں آئی تھی۔ چنانچہ وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ تقاریر اردو میں ہوں گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 28 سال تھی جب ہندوستان کے ایک مشہور پادری مناظر جوالا سنگھ کو آپ رضی اللہ عنہ نے شکست دی۔ آپ جلسوں اور مناظروں میں طلباء کو ساتھ لے جاتے تاکہ ان کی تربیت ہوتی رہے اور بہت حوصلہ افزائی فرماتے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں اعلیٰ درجے کے مقرر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کئی کتب تحریر فرمائیں۔ عام طور پر منطقی انداز تحریر ہوتا اور بڑے بڑے مسائل کو آسان اور سادہ انداز میں سمجھانے کا خاص ملکہ آپ کو حاصل تھا۔ طلباء کو تعلیم بھی اس طرز پر دیتے تھے کہ طلباء میں سبق سے دلچسپی پیدا ہو جاتی اور مشکل مسائل کو سادہ زبان میں سمجھا دیتے۔ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ سادہ لباس پہنتے اور نہایت سادگی سے رہتے۔ ایک دفعہ اپنے کپڑے مرمت کے لیے دیے تو درزی نے کہا کہ پیوند لگائے بغیر ان کی مرمت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک پیوند لگا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیوند لگے کپڑے زیب تن فرما لیتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کئی الہامات اور رویا ہوئے۔ بچپن میں ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ بہت بیمار ہوئے اور حضور علیہ السلام نے دعا کی تو الہام ہوا، سلام قولا من رب الرحیم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام، خدا اس کو 5 بار ہلاکت سے بچائے گا، بھی میرے بارے میں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شادی بھی حضور علیہ السلام کے ایک رویا کے نتیجے میں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت پیر منظور محمد صاحب رضی اللہ عنہ مؤلف قائدہ یسن القرآن کی صاحبزادی سہیلہ بیگم سے ہو رہی ہے۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ دونوں چھوٹے ہی تھے کہ اس رویا کی بنا پر نکاح کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شادی کے موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک نظم بھی تحریر فرمائی۔ میاں اسحاق کی شادی ہوئی ہے آج اے لوگو، ہر ایک منہ سے یہ آواز آتی ہے مبارک ہو۔
دعا کرتا ہوں میں بھی ہاتھ اٹھا کر حق تعالی سے کہ اپنی خاص رحمت سے وہ اس شادی میں برکت دے۔ خدا تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے دیے۔ آخری عمر میں آپ رضی اللہ عنہ بیمار رہنے لگے تھے، علاج سے عارضی افاقہ ہوتا، بیماری میں بھی کام میں مصروف رہتے۔ بالآخر 16 مارچ 1944 کو اچانک بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اگلے روز نبض کمزور ہونے لگی تو حافظ قدرت اللہ صاحب رضی اللہ عنہ نے سورہ یاسین سنانی شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے سلام قولا من رب الرحیم تو وفات ہو گئی۔ عجیب اتفاق ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی صحت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہی آیت الہام ہوئی تھی اور اسی آیت پر آپ رضی اللہ عنہ کا بابرکت انجام ہوا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرمایا، میر محمد اسحاق صاحب خدمات سلسلے کے لحاظ سے غیر معمولی وجود تھے۔ در حقیقت میرے بعد علمی لحاظ سے جماعت کا فکر اگر کسی کو تھا تو ان کو، رات دن قرآن و حدیث لوگوں کو پڑھانا ان کا مشغلہ تھا۔ تحریک جدید کا مالی جہاد۔ روزنامہ الفضل رواں 2 جنوری 2014 میں مکرم قدیر احمد طاہر صاحب کے قلم سے تحریک جدید کے مالی جہاد میں ضلع عمر کوٹ سندھ کی مساعی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تحریک جدید کا قیام 1934 میں عمل میں آیا۔ تحریک جدید اور ضلع عمر کوٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریک جدید کے آغاز میں ہی عمر کوٹ میں تحریک جدید کی زمینیں خریدیں اور ان پر احمدی جماعتوں کا قیام فرمایا اور اکثر جماعتوں کے نام صحابہ مسیح موعود علیہ السلام کے نام پر رکھے۔ حضور رضی اللہ عنہ نے عمر کوٹ میں اپنی ذاتی زمینیں بھی خریدی جہاں خدا کے فضل سے مضبوط اور قربانی کرنے والی جماعتیں قائم ہیں۔ تحریک جدید کے نئے سال کے آغاز پر خلیفہ وقت جب گزشتہ سال کا جائزہ بیان فرماتے ہیں تو عمر کوٹ کی جماعتیں ہمیشہ نمایاں مقام پر نظر آتی ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے چندہ تحریک جدید کی ادائیگی کے سلسلے میں مسابقت فی الخیرات کے نمونوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار فرمایا تھا کہ جوش اور ولولے کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ جب حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان فرماتے تو جو لوگ سب سے پہلے دفتر تحریک جدید پہنچ کر اپنے چندے لکھواتے تھے ان میں 2 دوست پیش تھے۔ ایک کا نام محمد رمضان صاحب تھا جو مددگار کارکن تھے اور دوسرے کا نام محمد بوٹا تانگے والا تھا۔ جب تک زندہ رہے 1 سال بھی اس بات میں پیچھے نہیں رہے۔ خدا نے ان کو جتنی توفیق بخشی تھی اس کے مطابق وہ لکھواتے تھے اور ادائیگی میں بھی السابقون الاولون میں شامل ہوتے تھے۔ خطبات طاہر جلد اول صفحہ 253۔ روزنامہ الفضل رواں 4 جون 2014 میں مکرم پروفیسر محمد اکرام احسان صاحب کا حمدیہ کلام شامل اشاعت ہے۔ اس نظم میں سے انتخاب پیش ہے۔ بلبلے میں کہکشائیں دیکھنا، چرخ میں راہی شعائیں دیکھنا، ذرہ کے اندر ہیں ذرے بے شمار، ذرہ کے اندر ردائیں دیکھنا، لمحہ کے اندر ہیں لمحے انگنت، لمحہ میں جاری قضائیں دیکھنا، چاند سے چہرے پہ اس کا نور ہے اور تاروں میں ضیائیں دیکھنا، مشرق و مغرب میں اس کے فضل کی چل رہی ہیں جو ہوائیں دیکھنا، بارشیں ہیں ہو رہی انوار کی، 4 سو پھیلی گھٹائیں دیکھنا، قطرے میں رکھ کر ہزاروں طاقتیں زندگی کو دی ادائیں دیکھنا، مغفرت ہوگی اسی کے فضل سے اپنے عملوں میں خطائیں دیکھنا۔ صدقار ابن سعید۔